آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو پچھلی 14 صدیوں سے انسانی عقل کے لیے ایک بہت بڑا راز بنا ہوا ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کے بالکل پہلی آیت اور اس میں چھپے ایک حیران انگیز لسانی معمے پر روشنی ڈالیں گے، ایک ایسی پہیلی جس نے صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین اور محققین کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے اس دلچسپ علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ سوال اس جائزے کا سب سے بنیادی اور سچ کہوں تو سب سے زیادہ حیران کن پہلو ہے۔ ذرا سوچئے، الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں جنہیں روزانہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی اور الفاظ یا حروف ہوں جو اتنی کثرت سے دہرائے جاتے ہوں۔ لیکن اس سب میں سب سے پراسرار بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اتنا زیادہ پڑھے جانے کے باوجود اس دنیا میں کوئی بھی انسان ان حروف کا قطعی اور حتمی مطلب نہیں جانتا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ سب کے سامنے ہے، پھر بھی سب سے پوشیدہ۔ اس حوالے سے تفسیر احسن البیان میں جامع ترمذی کی ایک بہت ہی مشہور حدیث کا حوالہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ قول اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ چاہے ان کا ظاہری مطلب چھپا ہوا ہو، لیکن ان کو پڑھنے کا روحانی اجر بے پناہ ہے۔ یعنی ان حروف کو بس ایک لفظ نہیں سمجھا گیا، بلکہ ہر حرف کی اپنی ایک الگ پہچان اور حیثیت بتائی گئی ہے۔ حصہ اول، کٹے ہوئے حروف یا حروف مقطعات آخر ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے کاٹے گئے یا جدا کیے گئے۔ آسان لفظوں میں جب ہم الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اسے ملا کر علم نہیں پڑھتے، بلکہ ہر حرف کی آواز کو الگ الگ ادا کرتے ہیں۔ یہ عام زبان کے اصولوں سے بالکل ہٹ کر ایک انداز ہے جو پڑھنے والے کو فوراً یہ احساس دلاتا ہے کہ یہاں کچھ بہت ہی غیر معمولی بات شروع ہونے والی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فیکٹ سنیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن میں ایک حیران کن شماریاتی حقیقت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی کن 114 صورتوں میں سے ٹھیک 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پراسرار انداز سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ ایک بہت ہی منظم ڈھانچے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس ٹیبل پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایک تجریدی تصور کو کتنی خوبصورتی سے ٹھوس حقائق میں بدل رہا ہے۔ یہ حروف مختلف صورتوں میں 1 سے لے کر 5 حروف کے مجموعے تک آتے ہیں۔ کبھی یہ صرف ایک حرف ہے جیسے کاف یا صاد، اور کبھی یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے جیسے سورہ مریم کے آغاز میں ہی صاد۔ یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ اس راز کی بھی مختلف پرتیں اور سطحیں ہیں۔ حصہ دوم، مفسرین اور علماء کے اہم نظریات۔ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، جو کہ ایک انتہائی مستند ماخذ ہے، اس میں اس حوالے سے کئی اہم نظریات کو جمع کیا گیا ہے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ یہ راز صرف اللہ کو معلوم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ متعلقہ صورتوں کے نام ہیں، کچھ کے نزدیک یہ اللہ کی قسمیں ہیں، یا پھر یہ بڑے جملوں کے مخففات یعنی ایکرونیمز ہیں۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الف لام میم کا مطلب ہو سکتا ہے انا اللہ عالم، یعنی میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جاننے والا۔ یہ فہرست دکھاتی ہے کہ علمی دنیا میں اس ایک نقطے پر کتنی گہری تحقیق ہوئی ہے۔ اصل میں اس معاملے میں 2 بنیادی مکاتب فکر سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ نظریہ ہے جسے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ نے اپنایا، یعنی مکمل سپردگی کا نظریہ۔ ان کے نزدیک یہ وہ علم ہے جسے خدا نے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے علماء کا نقطہ نظر ہے جو ان حروف میں چھپے ہوئے معنی اور رموز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مفسرین کی دنیا میں ان دونوں ہی نظریات کو یکساں احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ حصہ سوم، ریاضیاتی پیشین گوئی کا دلچسپ واقعہ۔ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جہاں ان حروف کو سمجھنے کے لیے ابجد کے نظام کو استعمال کیا گیا۔ روایت کے مطابق ابو یاسر اور حی بن اخطب نام کے کچھ یہودی علماء نے جب نبی کریم سے الف لام میم سنا تو انہوں نے فوراً ان حروف کی عددی قیمت نکالی، الف کا 1، لام کے 30 اور میم کے 40۔ انہوں نے ان سب کو جمع کیا تو نتیجہ نکلا 71، اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نئی اسلامی امت اور ریاست کی کل عمر صرف 71 سال ہوگی۔ یہ ان کی طرف سے اس راز کو ڈیکوڈ کرنے کی ایک ریاضیاتی کوشش تھی۔ لیکن ان کا یہ حساب جلد ہی بری طرح الجھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہیں معلوم ہوا کہ قرآن میں صرف الف لام میم نہیں بلکہ الف لام میم صاد بھی ہے تو اعداد بڑھ کر 161 ہو گئے۔ پھر الف لام را سے 231 اور الف لام میم را سن کر 271 ہو گئے۔ جب انہوں نے ان تمام اعداد کو جمع کیا تو وہ 704 سال بن گئے۔ جیسے جیسے حروف بڑھتے گئے ان کا ریاضیاتی فارمولہ مکمل طور پر گڑبڑا گیا
اور آخر کار وہ خود اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ معاملہ تو ان کے لیے بہت خلط ملط ہو چکا ہے۔ اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مستند اسلامی اسکالرشپ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس پورے ریاضیاتی واقعے کا نہایت غیر جانبداری سے جائزہ لیا اور اسے باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا۔ ان کے مطابق تاریخ اور علم الحدیث کے اصولوں پر یہ روایت محمد بن صائب الکلبی نام کے ایک ضعیف راوی تک پہنچتی ہے، اس لیے علمی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے مین سٹریم علماء حروف مقطعات کو نمبرز میں قید کرنے کی اس تھیوری کو تسلیم نہیں کرتے۔ حصہ چہارم، ایک شاندار لسانی معجزہ۔ علامہ زمخشری اور علامہ ابن تیمیہ جیسے جلیل القدر مفکرین نے ایک ایسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے جو باقی حیران کن ہے۔ عربی زبان کے کل 28 حروف تہجی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر ان حروف مقطعات میں بالکل نصف یعنی ٹھیک 14 حروف استعمال ہوئے ہیں اور باقی 14 کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ماہرین لسانیات بتاتے ہیں کہ یہ انتخاب اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ان 14 حروف میں عربی زبان کی تمام اقسام جیسے مموسہ اور مجھورہ وغیرہ کی نمائندگی آ گئی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی لسانی توازن ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ان تمام 14 استعمال شدہ حروف کو ایک ساتھ ملا کر کوئی جملہ بنایا جائے تو ان کا ایک بامعنی اینیگرام بنتا ہے۔ وہ جملہ ہے نس و حکیم قاتلہا سر۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک قطعی اور حکمت سے بھرپور کلام ہے جس کے اندر ایک راز موجود ہے۔ اب یہ محض ایک دلچسپ اتفاق ہے یا ایک بہت ہی گہری ترتیب؟ کچھ بھی ہو، یہ دیکھنے والوں کو ان بکھرے ہوئے حروف کی اس شاندار ترتیب پر حیرت زدہ ضرور کر دیتا ہے۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے علماء ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اصل میں یہ حروف ایک عظیم چیلنج ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ کلام انہی عام حروف سے مل کر بنا ہے جنہیں تم روزانہ بولتے اور لکھتے ہو، جیسے الف، لام، میم۔ لیکن پھر بھی تمام انسانیت مل کر بھی اس کلام جیسی ایک صورت نہیں لا سکتی۔ اسی لیے ایک بہت ہی قابل غور بات یہ ہے کہ 29 کی 29 صورتوں میں جہاں جہاں یہ حروف آتے ہیں، ان کے فوراً بعد آنے والی آیات میں خود قرآن کی عظمت اور اس کے کلام الہی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دراصل اس کتاب کی برتری کا ایک بے مثال اعلان ہے۔ یہاں آخر میں ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے کائنات کے ہر راز کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن اپنے بالکل پہلے صفحے پر پہلی ہی سطر میں انسان کو ایک ایسے راز کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حل طلب ہے۔ سوچئے، کیا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا یہ بتانے کا کہ یہ کتاب کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ اس راز کی جستجو میں نکلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔